ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ محشر کا میدان ہوگا، وہاں سب سے پہلے جو خطاب خدا کا ہوگا وہ یہ ہوگا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی آج؟ اٹھو، فرعون، نمرود، شداد، معاویہ، یزید، اٹھو، کیا تمہاری ہے آج حکومت؟ اٹھو، جواب دو۔ پسینے میں شرابور، شرم کے مارے سر نیچے کیے ہوئے سب بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر ندا آئے گی، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ کھڑا کرو۔ فرشتے اٹھیں گے، علی والوں کو علی کے ساتھ کھڑا کریں گے، یزید والوں کو یزید کے ساتھ کھڑا کریں گے، کیونکہ قرآن ہے، کوئی غلط تو نہیں بول رہا۔ نعوذ باللہ، قرآن فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس وقت ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ۔ اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں ایک صف ہوگی، یزید سامنے ہوگا، اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اس کا دادا بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور اس کی نانی بھی اس کے ساتھ ہوگی، حمہ لطل بھی اس کے ساتھ ہوگی، سب ادھر ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور ایک صف میں جو دائیں جانب صف ہوگی وہاں حسین ہوگا، حسینی ہوں گے، علی ہوگا، علی والے ولایتی ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا سوال ہے، میرے بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ آیا کون سے صف میں کھڑا ہونا پسند کرو گے؟ کون سے صف میں کس امام کے جھنڈے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ گے؟ اگر یہ سوچو، رسول خدا سے فرمایا جائے گا آپ کھڑے ہو جائیں صف کے ساتھ، سب سے آگے آپ کھڑے ہو جائیں، تو آیا رسول خدا معاویہ اور ابو سفیان کے سامنے کھڑا ہوگا یا علی اور حسین کے سامنے کھڑا ہوگا؟ یہ بتاؤ، واقعاً بتاؤ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، وہ ہوگا نا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے بارے میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا آخرت کا بھائی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جب وہ حسینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور علویوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ولایتیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آپ کدھر جائیں گے؟ یزید کے ساتھ جاؤ گے، معاویہ کے ساتھ جاؤ گے، جہاں حاویہ ہے وہاں تمہیں جانا ہوگا۔ یہ ایک عقل کی بات ہے، سن لو، سوچ لو۔ یہ دنیا جو ہے اس میں ابھی امریکہ نے ایک دفعہ نہیں کہا تھا، امریکہ نے کہا تھا یا ہمارے ساتھ ہوگا یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ایران نے اعلان کیا تھا نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں نہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہیں، ہم خود اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ لہذا برادران گرامی، اہل سنت اور تشیع، اللہ نے قرآن میں کہا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ظالم کون ہے بتاؤ؟ آیا ظالم وہ نہیں ہے کہ جس نے سقیفہ بنی ساعدہ سے لے کر کربلا تک آل رسول پر ظلم ڈھانے کی کوشش کی؟ کیا آیا یہ ظالم نہیں ہے؟ جب ظالم ہے تو خدا فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یہی تو کہا ہوگا سید باقر الحسینی، اور کیا کہا ہوگا؟ آپ خود آیا ظالم پر قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو تو اتنے حافظ ہیں، کیا آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آیت چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو بھی پڑھتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین خود بھی پڑھتے ہو، ہمیں بھی پڑھنے دو، خود بھی پڑھو۔ جو ظالم ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہو جائے۔ لہذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو اس کو آپ اچھال کر آسمان پر پہنچا رہے ہیں. ارے یہ آپ کو یہ بات 1000 دفعہ سنی آپ کے کانوں میں پہنچی ہوگی کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی ولی امر مسلمین رہبر معظم نے کئی بار کہا دیکھو شیعوں اور سنیوں کو لڑانے والا ایک خائن ہاتھ ہے جو تمہیں لڑا رہا ہے. اس خائن ہاتھ کو کاٹ دو ہمیشہ کے لیے.